اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی واشدد به ازری واشرکہ فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ۔ سورہ طٰہٰ آیات 29 سے 36۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا تسلسل ہی ہے۔ دعا کا آغاز انہوں نے کہا کہ اے میرے رب، میرے سینے کو میرے لیے کھول دے اور میری مہم کو آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے کہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ ساتھ ہی آپ نے اپنے بھائی کے لیے دعا کی، وجعل اور بنا دے لی میرے لیے وزیران وزیر من اہلی میرے اہل والوں میں سے، ہارون کو اخی میرا بھائی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب فریضہ رسالت کی ذمہ داری ڈالی گئی اور آپ کو فرعون کے پاس اللہ کے رسول کی حیثیت سے ڈرانے کے لیے بھیجا جانا ہے، تو آپ نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے۔ اس کار نبوت میں شرکت کے لیے آپ نے بھائی کے لیے دعا کی، اور اس کا سبب بھی ایک اور جگہ پر بیان کیا گیا ہے، وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ، کہ اور میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح اللسان ہے، تو اس کو ایک معاون کی حیثیت سے میرے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ وہ میری تائید کرے، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ میری تکذیب کریں گے۔ حضرت ہارون علیہ السلام عمر میں بھی حضرت موسیٰ سے بڑے تھے اور وہ ایک زوردار خطیب تھے، تو آپ نے چاہا کہ اس بڑی مہم کے لیے ہارون بھی میرے ساتھ ہو۔ واشدد به ازری، اور مضبوط کر دے اس کے ذریعے سے میری پشت کو، میری کمر کو۔ واشرک ہو، اور شریک بنا دے اسے، فی امری میرے اس کام میں۔ ازر پیٹھ اور کمر کو کہتے ہیں، یعنی ہارون علیہ السلام کو میرا وزیر اور شریک کار بنا کر میری کمر کو مضبوط کر، تاکہ اس بڑے کام کو بحسن خوبی ادا کر سکوں۔ اور واشرک فی امری سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ درخواست اس لیے بھی کی کہ ان الفاظ کے اندر یہ طلب ہے کہ اسے بھی نبوت میں حصہ ملے۔ وہ صرف حضرت موسیٰ کو ماننے والے نہیں یا ان کے کوئی صحابی یا ساتھی نہیں ہیں، بلکہ ان کے ساتھ فریضہ نبوت میں شامل ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائیوں میں سب سے زیادہ فائدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کو دیا کہ ان کے لیے اللہ سے دعا کی اور انہیں اپنی نبوت میں شرکت دلائی۔ ساتھ ہی مقصد بھی بیان فرمایا، کئی تاکہ نسبحک، ہم تسبیح بیان کریں تیری، کثیرا بہت زیادہ، ونذکرک، اور ذکر کریں تیرا، کثیرا بہت زیادہ۔ تو یہ جو درخواست کی ہارون علیہ السلام کو شریک کار بنانے کی، یہ درخواست اس لیے ہے کہ ہم دونوں مل کر تیری زیادہ سے زیادہ تسبیح اور تیرا زیادہ سے زیادہ ذکر کر سکیں۔ یہ اس طرف بھی اشارہ ہے جس طرح پہلے بیان ہو چکا، اقیم الصلاۃ لذکری، کہ تم نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، ولا تنیا فی ذکری، اور تم دونوں ڈھیلے نہ پڑنا میرے ذکر میں بھی۔ تو یہاں یہی دعا ہے کہ اللہ ہم تیری تسبیح کریں کثرت کے ساتھ اور تیرا ذکر بھی کریں۔ انکا، بے شک تو، کنتا بنا بصیرا، ہم پر مسلسل نگران ہے، ہمارے سارے حالات سے تو بخوبی واقف ہے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تفصیل کے ساتھ یہ دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قد اوتیت سؤلک، کہ جو تم نے اللہ سے طلب کیا ہے اللہ نے وہ پورا کر دیا ہے، یا موسیٰ، اے موسیٰ۔ تو سؤلک کا لفظ سؤول اور سوال کے معنی میں ہے، یعنی درخواست اور التجا۔ تو ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ تمہاری درخواست منظور ہوئی،
اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی نبوت عطا فرمائی اور انہیں بھی اس کام میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا وزیر بنا دیا۔ تو یاد رہے کہ اگر صحیح مقصد کے لیے صحیح وقت پر سچے جذبے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی دعا پیش کی جاتی ہے تو وہ اسے قبول فرما لیتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری بھی حاجتیں اپنے فضل سے پوری کر دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ إِنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي۔ سورہ طٰہٰ آیات 37 سے 39۔ پچھلی آیات میں ہم نے یہ بات جانی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے ساتھ کلام ہوا، آپ کو نبوت عطا کی گئی، آپ نے اللہ سے دعا کی، آپ کی دعا کو قبول کیا گیا۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ مَنَنَّا، اور تحقیق ہم نے احسان کیا تھا، فضل کیا تھا، علیکا، تجھ پر، مرتن اخری، ایک اور بار بھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اضطراب دور کرنے کے لیے جس طرح ان کی دعا کی قبولیت کی بشارت دی گئی، اسی طرح ان پر اپنے ایک اور خاص فضل کی یاد دہانی بھی کرائی گئی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت تھا، فرعون نے یہ حکم جاری کر رکھا تھا کہ بنی اسرائیل کا جو بھی بچہ پیدا ہو، جو لڑکا ہو، اسے قتل کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہی دنوں میں پیدا فرمایا اور ساتھ آپ کی حفاظت بھی فرمائی۔ اس لیے فرمایا اذ اوحینا، جب ہم نے الہام کر دیا، الی امک، آپ کی والدہ کو، ما یوحیٰ، جو وحی کی جا رہی ہے۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ اس تدبیر کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کو یہ الہام کیا کہ ان کی حفاظت کا بندوبست کس طرح سے کرنا ہے۔ اب جب آپ پیدا ہوئے تو پہلا حکم یہ ہوا کہ ان اقذفیہ، آپ اس کو ڈال دیں، فی التابوت، تابوت میں، لکڑی کا ایک صندوق ہے، اس میں اس بچے کو ڈال دیں۔ فاقذفیہ، پھر ڈال دیں اس صندوق کو، فی الیم، دریا میں۔ اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچانے کی تدبیر تھی کہ پہلے انہیں ایک صندوق میں ڈالا جائے اور پھر اس صندوق کو دریا میں بہا دیا جائے۔ اب جب ان کو دریا میں ڈالا جائے گا، فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ، پس ڈال دے گا دریا، بِالسَّاحِلِ، ساحل پر، کہ دریا اس صندوق کو بہاتے بہاتے بالآخر ایک ساحل پر پہنچا دے گا۔ اور پھر اسی طرح ہی ہوا، بچے کو تابوت میں ڈالا گیا اور تابوت کو دریا میں ڈال دیا گیا اور دریا اسے بہاتے بہاتے بالآخر ایک ساحل پر لے گیا۔ یأخذہ، لیتا ہے اس کو، عدو لی، جو دشمن ہے میرا بھی، وعدو لہ، اور دشمن ہے اس کا بھی، کہ بالآخر یہ صندوق فرعون کے محل کے پاس پہنچتا ہے اور فرعون اس بچے کو اٹھواتا ہے، جو اللہ کا بھی دشمن ہے، اس نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا ہے اور بنی اسرائیل کے بچوں کا بھی دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بنی اسرائیل کے بچے کو فرعون کے گھر پر ہی پروان چڑھائے گا، اس کی نگہداشت اور پرورش اسی محل میں ہوگی جہاں وہ فرعون ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان تدبیر تھی، اس کی حکمت تھی، جس کی طرف اب آپ کو بتایا جا رہا ہے جب آپ کو وحی کی جا رہی ہے۔ تو ایک طرف نبوت عطا کی جا رہی ہے، دوسری طرف اللہ تعالیٰ یہ اپنا معجزہ اور کرشمہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بیان فرما رہے ہیں کہ بچپن میں بھی تمہاری حفاظت ہم نے اس طریقے سے کی تھی۔ تو اللہ کا دشمن کیونکہ وہ خدائی کا مدعی تھا، اور حضرت موسیٰ کا دشمن کیونکہ آپ بنی اسرائیل میں سے تھے۔ وَأَلْقَيْتُ، پس ڈال دی میں نے،
علیکا تجھ پر، محبتاً منی اپنی خاص محبت۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے اور ان کے دونوں کے دشمنوں کی نگاہ میں بھی محبوب بنا دیا۔ تو ارشاد ہوا کہ ہم نے تم پر اپنی محبت کا ایک پرتو ڈال دیا۔ بچہ ویسے ہی پیارا ہوتا ہے، ہر سلیم الفطرت انسان کے اندر اس کو دیکھ کر شفقت پیدا ہوتی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تو نہایت ہی خوبصورت تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی محبت بھی حاصل ہو، پھر اتنا خوبصورت پیارا معصوم سا بچہ دریا میں تیرتے ہوئے کہیں پہنچے تو یقیناً ہر ایک کو اس پر پیار آئے گا، محبت دل میں پیدا ہوگی۔ فرعون اور اس کی بیوی سیر کو نکلے، ان کی نظر اس صندوق پر پڑی، صندوق کو جب کھولا گیا تو بیچ میں خوبصورت بچہ، اور پھر ان کے دل اس بچے کی طرف مائل ہوئے، اور خاص طور پر فرعون کی بیوی کا دل بہت ہی زیادہ اس بچے کی طرف مائل ہوا۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو فرعون کے محل میں پہنچا دیا، اور وہاں پھر آپ کی پرورش ہوئی۔ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، تاکہ تمہاری پرورش ہو عَلَىٰ عَيْنِي، میری نگرانی میں۔ تو جو بچوں کو قتل کر رہا تھا وہ بھی اس بچے کا گرویدہ بن گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس بچے کی وہاں پرورش کا انتظام کیا اور اس کی نگرانی بھی کی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بہترین حکمتوں والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنی رضا پہ راضی ہونے والے بنا دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔